بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد علیہ وسلم۔ محمد نذیر خان ایڈوکیٹ۔ ہمارے معاشرے میں جو قانون ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ، اس پہ کافی زیادہ جو ہے تنقید کی جا رہی ہے۔ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ شاید کہ یہ قانون ہے غیر اسلامی ہے اور یا کوئی غیر شرعی قانون ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ قانون نہ کوئی غیر اسلامی ہے نہ کوئی غیر شرعی ہے، اور جو لوگوں کی آبزرویشنز ہیں، اپریہنشنز ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ قانون کبھی بھی ہم جنس پرستی کی اجازت نہیں دیتا، نہ ہی ہم جنسوں کے درمیان جو شادی ہے اس کو الاؤ کرتا ہے۔ ہمارے قانون میں ہم جنس پرستی ہے وہ باقاعدہ ایک افینس ہے، جرم ہے۔ آپ ہم جنس پرستی نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم جنس کی جو آپس میں شادی ہے نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے۔ اب ایک سب سے زیادہ جو لائن ہے جو اس پہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اس پہ زیادہ اسے کہ جو میننگز ہیں وہ ڈرائیو کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں لوگوں کی اپنی وزڈم پہ، اپنی سوچ پہ، اپنی چوائس کی بنیاد پہ۔ وہ یہ ہے کہ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی۔ اب اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں جو خواجہ سرا ہوتا ہے، ٹرانسجنڈر ہوتا ہے، اس کو ایک زبردستی کی شناخت دے دی جاتی ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ اس سے نہیں پوچھا جاتا کہ اصل میں اس کی اپنی شناخت کیا ہے، وہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ یہ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی جو ہے وہ رکھی گئی تھی تاکہ خواجہ سرا خود آ کے بتا سکے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اس کی اپنی اصل شناخت ہے کیا، اس کی اپنی جو بایولوجیکل ہے یا اس کی اپنی جو فیلنگز ہیں، اس کی اپنی تھاٹس ہیں، وہ اس کی اپنی باڈی کے حوالے سے کیا ہے۔ جو زبردستی جو قسم کی جو شناخت دی جاتی تھی اس کو روکنے کے لیے جو ہے سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی جو ہے وہ ایک پروویژن رکھی گئی تھی۔ اب اس کی وجہ سے اب جو ہے میکنزم جو تھا وہ بڑا سموتھ، ایک فلیکسیبل رکھا گیا۔ میڈیکل ایگزامینیشن کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ نہیں رکھی گئی، نہ ہی کورٹ سے کوئی ڈگری لینے کی جو ہے وہ کوئی ایسا کوئی حکم تھا قانون میں، تاکہ بیسیکلی اس کی جو آئیڈینس تھی وہ ٹرانسجنڈر تھی۔ میکسیمم اس لاء میں کوشش تو یہ کی گئی تھی کہ ٹرانسجنڈرز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو جو بیوروکریٹک ورک ہے یا کوئی میڈیکل ایگزامینیشن کی فی ہے، کاسٹ ہے، کورٹ کچہری کے وغیرہ جو چکر ہیں ان سے بچایا جا سکے، اور ان کو بڑا ایزی سموتھلی طور پہ ان کے جو رائٹس ہیں ان کو دیے جائیں، اور جو اسٹیٹ ہے جو حکومتی ادارے ہیں ان کے اوپر اوبلیگیشنز ڈالی گئیں کہ ان کو مکمل طور پہ حقوق دیے جائیں، ان کو لیگل پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے۔ اب جو ہمارے معاشرے میں ڈبیٹ جا رہی ہے وہ ایک اپریہنشن کی بیس پہ جا رہی ہے، خوف کی بیس پہ جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو لاء ہے اس کا مس یوز ہو۔ صرف اور صرف نہ کوئی قانون غیر آئینی ہے، نہ کوئی غیر اسلامی ہے، نہ غیر شرعی ہے۔ صرف اور صرف اس کی جو ابھی ہمارے معاشرے میں اگر آپ جتنے بھی سوشل میڈیا پہ یا کورٹ کی پروسیڈنگز کو دیکھیں یا انٹرویوز مختلف لوگوں کو دیکھیں تو اس میں صرف اور صرف اس کی لاء کی مس یوز کی، اپریہنشن کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ لاء اس طریقوں سے مس یوز ہو سکتا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اب اگر اس کے مس یوز کو روکنا ہے تو ڈیفینیٹلی جو اس کی اسپرٹ آف لاء تھا وہ تو ایک قسم کا ختم ہو جائے گا۔ کہ اسپرٹ یہ تھا کہ ٹرانسجنڈرز کو وداؤٹ اینی بیوروکریٹک ورک، آپ جو ایڈمنسٹریٹو ٹاسک کام ہوتے ہیں کہ اسپتال میں جائیں، سرٹیفکیٹ لیں، کورٹ میں جائیں، ڈگری لیں، اپنی ایویڈنس پیش کریں، وہ ایک قسم کا جو طریقہ تھا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی جو کوشش کی تھی وہ مکمل طور پہ اب جو ہے نا اس کا جو اسپرٹ ہے ختم ہو جائے گا۔ اب کیونکہ اب اس کو اگر اس کی مس یوز کو روکنا ہے یا جو فیئر ہے کہ اس کی سے مختلف قسم کے جو جرائم ہیں وہ جنم لے سکتے ہیں یا اس کو مس یوز کیا جا سکتا ہے، تو اس کی ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ میڈیکل ایگزامینیشن ہو، اس جو ہے اگر اس نے اپنی جینڈر جو ہے آئیڈینٹی ہے وہ چینج کرنی ہے، ساتھ اب صرف میڈیکل ایگزامینیشن سفیشینٹ نہیں ہوگا، اب اس کو بتانا پڑے گا کورٹ میں کہ اس نے کوئی ایسی، اگر مرد ہے تو وہ کہتا ہے کہ بایولوجیکلی وہ مرد ہے لیکن اس کی جو فیلنگ ہے، اس کے ایموشنز ہیں وہ لڑکیوں والے ہیں، تو کیا اس نے کوئی سائیکالوجیکل کوئی ٹریٹمنٹ لی، کیا اس نے کوئی اپنے ایسی میڈیکل ٹریٹمنٹ لی جس سے وہ دوبارہ اپنی جو ریہیبلیٹ ہو سکے، اب اس کے اندر جو مرد والی جو فیلنگز ہیں وہ آ سکیں۔ پھر میڈیکل ایگزامینیشن ہے، پھر اس کو کیا ہوگا، کورٹ میں آنا پڑے گا اور اپنے 2 وٹنس پرووائڈ کرنے پڑیں گے، وہ آ کے کورٹ میں گواہی دیں گے کہ یہ جو عورت ہے یا مرد ہے یہ اپنے آپ کو جینڈر جو عورت میں چینج کر رہا ہے یا وائس ورثہ جو بھی ہے، یہ 2 3 4 سال سے یہ اسی جو آئیڈینٹی جو جینڈر چینج کرنا چاہ رہا ہے، اس کا رہن سہن بالکل اسی آئیڈینٹی کی تحت تھا، وہ جو اس کی آئیڈینٹی ہے، اس کی جو بایولوجی ہے، بایولوجیکل جو ہے اس سے نہیں ملتی،
تو اس کے لیے اگر مرد ہے تو کہتے ہیں میں عورت ہوں، تو وہ علاقے کے جو 2-3 گواہ ہیں وہ گواہی دیں گے کہ جی اس کا جو رہن سہن تھا، اس کا جو طرز عمل تھا، بالکل ہمارے محلے میں ہمارے علاقے میں عورتوں والا تھا، اس کا ایٹیچیوڈ بھی عورتوں والا ہے، تو اس کے اندر مردوں والی بھی ایسے کوئی فیلنگز نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر جا کے کورٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی، کورٹ ڈگری دے گی، اس کے روکنے کا تو یہ طریقہ کار ہے۔ اب اس کی جو مس یوز کو اس کے علاوہ کوئی ایسا ادر وے نہیں ہے جس سے آپ روک سکیں۔ ایک تو میڈیکل ایگزامینیشن ہے، میڈیکل ایگزامینیشن سے آپ جب روکیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ پھر کورٹ میں چیلنج ہوگا۔ جب کورٹ میں چیلنج ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ چیزیں جو ہے وہ اور ایڈمنسٹریٹو ٹیکنیکلی ہوتی جائیں گی۔ تو بیسیکلی جب یہ لاء بنایا گیا تھا تو اس کا اسپرٹ یہ تھا کہ میکسیمم جو ٹرانسجنڈرس پیپل ہوتے ہیں ان کو بیوروکریٹک ورک یا عدالتی کام جو ہے قوانین جو ریگرس قسم کے ہوتے ہیں، سخت قسم کے ہوتے ہیں، ان کو اس پروسیس سے نہ گزارا جائے اور ان کو بچایا جائے۔ لیکن ابھی کو معاشرے میں ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس کی مس یوز کی۔ ابھی تک کسی نے بھی جو ہے اس کوئی ایسا سنگل پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ یہ جو پروویژن ہے یہ غیر آئینی ہے، غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے۔ اس قانون کے اندر صرف اور صرف آپ جتنی بھی ڈیبیٹس اٹھا کے دیکھ لیں، وہ صرف اور صرف ان کا مین فوکس یہ ہے کہ اس کی مس یوز کو کیسے روکا جائے۔ ایک اپریہنشن ہے، فیئر ہے، لوگوں کی آبزرویشن ہے کہ اس لاء کو مس یوز کیا جا سکتا ہے، اور اس کے مس یوز کا روکنا تو یہ ہے کہ تو میڈیکل ایگزامینیشن ہو، پھر اس کو جو ہے ٹرانسجنڈر ہے اس کو ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی دی جائے۔ پھر اگر وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ سے بھی فٹ نہیں ہوتا تو پھر ڈیفینیٹلی اس کو کورٹ میں لے کے آئیں۔ وہ جو صرف میڈیکل ایویڈنس پر سفیشینٹ نہیں ہے، پھر اہل محلہ جو ہے وٹنس ہیں وہ گواہی دیں کہ یہ جو ہے جس آئیڈینٹی جو اپنے چینج کرنا چاہ رہا ہے اس آئیڈینٹی کے تحت یہ 2-3 سال سے یا مختلف عرصے سے اس کا رہن سہن یہ ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا جو ایک اسپرٹ ہے وہ تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو ڈیفیٹ تو ملے گی۔ اس لاء کے جو اسپرٹ تھا وہ تو میکسیمم یہ تک اس ٹرانسجنڈرس کو ان کو لیگل پروٹیکشن دی جائے، میکسیمم جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے وداؤٹ ان کو نہ ٹربل کریٹ کیے۔ لیکن اب جس طرح ہمارے معاشرے میں ایک اپریہنشن پیدا ہو گئی ہے اور اس کی مس یوز کی مختلف جو ایگزامپل دی جا رہی ہیں، اب جو باقی جو مس یوز کی ایگزامپل دی جا رہی ہیں وہ لیکن ایک انڈیپینڈنٹ اوفینسز ہیں۔ ہم جنس پرستی پاکستان میں ایک اوفینس ہے، ہم جنس پرست کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی، نہ ہی ہمارا قانون اجازت دیتا ہے کہ جرائم ہے۔ تو لیکن اب اس قانون کی مس یوز کے تحت اگر کوئی جنس پرستی کرتا ہے پھر بھی وہ اوفینسی رہے گا، پھر بھی اگر وہ شادی کرتا ہے پھر بھی وہ ایک غیر آئینی ہے، غیر شرعی ہے، پھر بھی وہ ایک اوفینسی رہے گا۔ لیکن اب یہ ہے کہ اس کی مس یوز کی، اس لاء کے مس یوز کے تحت کوئی بندہ اپنی فیک آئیڈینٹی نہ بنا لے یہ چیزیں، تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے لیے ایک بہت بڑا ایک سخت پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا تاکہ وہ جو مس یوز ہے وہ روکا جا سکے۔ لیکن جب اس کو اپنے اڈاپٹ بھی کرنا ہے، سخت میئرز لینے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو لاء کا اسپرٹ تھا، جس لاء اسپرٹ کے تحت یہ جو لاء تھا وہ بنایا گیا تھا کہ ٹرانسجنڈرس کو میکسیمم لیول پہ فیسیلیٹیٹ کرنا، میکسیمم لیول پہ ان کی ہیلپ کرنا، ان کو معاشرے کا ایک قابل باعزت شہری بنانا، تو وہ بھی ایک ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ لیکن اب اس کو مس یوز جو ہے وہ کافی زیادہ پوائنٹ آؤٹ ہو رہا ہے اور اس کو بھی روکنا بہت ضروری ہے۔